رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت ہوتا ہے اہل مسل و اہل بیتی وہاں نجات جو اس کشتی میں آنے والے بہت خوب جانتے ہیں وہ ایسی رہا صرف ایک حدیث کی کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں جس نے ان دونوں سے اور اگر ایک بات کر سکے جو واقعی مومن اور متقی چونکہ اہل بیت رسول اکرم کے ساتھ بھی یہ اعلان بنو امیہ کے دور شریف نے کیا وہ کسی اور شخص نے نہیں کیا حالت کی بنیاد پر نہیں کیا گیا اور پھر اس خاندان سے پر مسجدوں میں نمبر محراب پر اہل بیت رسول علماء و محققین و مفکرین و مفسرین محدثین سے نا واقف ہو اور کسی بھی بچے سے آپ پوچھ لیجئے کہیں نہیں بتائے گا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کون ہے سوپور میں رہتے تھے کوکرو خاندان میں وہاں سے نکالا گیا کشمیر کے کسی شخص کو اس سے واقفیت نہیں تھی ٹانگے پہ بٹھا کے 2-4 بستر کی چادریں کے 1-2 چڑھ کے دیوبند پہنچ گئے دیوبند میں لاکھوں لوگ اس کے استقبال میں سامنے کھڑے یہ محدث کشمیر جنہوں نے شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی میں نے خود مصر میں جامعہ ازہر میں دیکھا ہے ان کا گوشہ اب بھی محفوظ کر کے رکھا ہے اس شخص کا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا لیکن جب یہ دیوبند پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال اپنے سوانے میں ایک دفعہ مجھے دیوبند سے کہ لکھنؤ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے لیے جانا تھا گول سے سوراخ ہوتے ہاتھ ڈال کے ادھر پر جلد کھنڈ ہش دیوان طور کہیں پر نام شام کہیں نہیں لکھا ہوتا ہے جلد اپنے محفوظات میں لکھتے 2 منٹ کے بعد وہ آدمی جس شخص نے ان کو ٹکٹ دکھا دی وہ پیچھے بھاگے آ رہا ہے انہیں کہا 2 منٹ شاہ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں مسلمان انہیں کہا مجھے بھی کلمہ پڑھائیے لا الہ الا اللہ معبود چاہے گاڈ ہو اللہ ہو ایشور ہو جو جسے آپ مانتے ہو جس نے اتنا خوبصورت چہرہ بنا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ اللہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ ہمارے چونکہ وقت کی تنگ دامنی کی بنیاد پر میں زیادہ کر پاؤں گا وہ یہ ہے کہ اب کچھ خدشات ہو چکے ہیں یہ اور ذات کرنا بلکہ ہمیں بزرگوں کے سامنے کہ اہل بیت کی محبت میں گلو جو بڑھ چکا ہے وہ گلو کیا ہے تو اس سے پھر دل کو اور روح کو بہت سی تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ بہت سارے اصحاب رسول کو آپ کو ایذا و تکلیف پہنچانی پڑتی ہے اور یہ ہم نے سنا بھی ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے اور محفلوں میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سنا بھی سیدین شہیدین الفاضلین الکاملین ابی محمد الحسن و ابی عثمان المکرمین بین الناس ابھی امارت الخمس بہت ساری واقعات ہیں اور یہ اصحاب رسول کا واقعہ جو ہے ایک کتاب خصائص علی ابن ابی طالب امام نسائی نے لکھی اسی بنیاد پر خوشحال بات کرنے کا موقع ملا السلام علیکم Sir, I'm honored to express my heartfelt appreciation to the distinguished guest of honor of the program, Professor G.N. Khaki Sahab. His presence has not only graced this event, but has enriched us all with the depth of his insights and wisdom. So your ability to articulate complex things, complex ideas with clarity and eloquence that captivated and left me enlightened. And one particular touching aspect of your speech was your expression of gratitude towards your teachers. This gesture revealed your profound sense of appreciation for those who have guided you on your journey of learning. In the context of current state of the Muslim Ummah, Professor G.N. Khaki's assertion, I'm going to reiterate that I am neither Sunni, I am neither Sunni nor Shia, but I am the one who loves Ahlul Bayt. So this embodies the unity and inclusivity that we should all strive for in the present consideration of the world. And this sentiment serves as a guiding light. This perception serves as a reminding us of the shared values that transcend divisions and differences. Thank you so much, sir. With a sense of both accomplishment and anticipation, we have arrived at the culmination of our program, the release of the book Bijbihara Kashmir, authored by our esteemed principal Mufti Ziaul Haq Nazmi Sahab. And this momentous occasion stands as a testament to the dedication and scholarly pursuits that lie at the hearts of our educational institution, Islamic School Bijbihara. Before we proceed to the unveiling of the book, we are honored to invite a select group of distinguished guests to join on the stage. Their presence adds a touch of grandeur to this occasion and highlights the collaborative spirit that underlines our efforts. I will just name these selected group of people. Muhtaram Ghulam Hassan Shah Sahab, Muhtaram Dar Sahab, Muhtaram Jiruddin Shah Sahab, Muhtaram Farooq Ahmad Dahl Sahab, Muhtaram Abdul Hamid Shah Sahab. And before that,
as we gather to witness the book's release, we are privileged to announce that Mufti Ziaul Haq Nazmi Sahab, who is the principal and is the author of the book and is the principal of Islamia High School, Bijbihara, he will extend a formal vote of thanks followed by the release of the والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإترته وعلماء أمته وأولياء سنته ومفسرين محدثين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب مبين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تعالى في كتاب مبين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تعالى في كتاب مبين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءكم وأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اركبوا محمدا في أهل بيته. اختصام بشو السخاء يمزن گرانی پنہ سکول تم وابستہ یمن ہند سٹھے شکر گزار کہ 10:30 بجے پہ ونیک تان روزو تھی ات مجلس اندر بڑ انعماق سان بڑ ات کیا تم الفاظ مے نش کہ بڑ ونو یہ بڑ یعنی یہ تحریک مے باسان یم تہ زن بہ وچھان مجالس تم مجالسن من اخ مجلس یم سکولس اندر تم زن مجلس گئی یت اندر اس زیادہ یمو پنو بچو یعنی ڈسپلن مظاہر کو تو یہ بہ سٹھا تہہ دل سان شکریہ ادا کران تو مختصراً مجلس کے حوالہ ون سیمینار یت پہ کانفرنس امہ حوالہ یم زن مین یم زن مقررین آئے تھس میون استاد محترم عبدالرحمان شیخ صاحب تو مین استاد محترم شیخس محترم محمد رفیع صاحب تو بیم زن مین دوست شیخس تم قمر سجاد صاحب تو بیمو یتس شاید صاحب تو بچو اس زن یتس یعنی ات متعلق کت کر تو امہ حوالہ چھس بہ زانن کہ مے چھن ون روز ٹھیک میانہ خاطر کہ بہ کر ات متعلق کت کہ یم زن بون بی بولن چھ واریاہ گھنٹہ واد بول بہ مگر یم سات تکلم الناس علی قدر عقولہم یہ زن آڈینس چھنا آسان صاحب علم صاحب تدبر صاحب تفکر صاحب علم دانی صاحب فہم فراست صاحب مطالعہ تمہ سات چھ زیوی گژھان اور یور گژھان تو بیٚیہِ زیادٕ تر اگر میں وچھان چھو تو میانہ زی یُس زن گژھان چھُ اتھ اندر کمی بیشی یہ صرف خوشی ہوں بس اور کچھ نہیں. یہ صرف خوشی کے آرزو ہے اور میری زبان جو اس وقت لڑکھڑا رہی ہے یہ اس کے پیچھے یہ ایک خوشی ہے کہ یہ جو یہاں پروگرام ہم نے اس کا انعقاد ہم نے کیا ہے یہ اللہ کے فضل کرم سے کامیاب رہا اور جن کو میں نے مدعو کیا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے یہاں تو انہیں کچھ نہیں لینا نہیں ہے انہیں دینا ہی ہوگا انشاءاللہ. اب میں جو چاہتا ہوں یہاں بہت سے غریب بچے ہیں لاچار بچے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم آپ صاحب استطاعت ہے آپ آسودہ حال ہے آپ فارغ البال ہے نماز تو پڑھنی ہے روزے تو رکھنے ہیں حج تو کرنا ہی کرنا تو ایک دو بچے کو آپ اڈاپٹ کیجئے ایجوکیشنلی اڈاپٹ کیجئے ایک دو بچے کو اڈاپٹ کیجئے جن کا فیس ہے یا جو دوسرے ان کے لوازمات ہیں. تو اس حوالے سے اس وقت میں نام ضرور لوں گا میرے جو محترم بھائی ہیں یہاں اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ عزت سے نوازے وہ ہے محترم سید قمر سجاد صاحب. یہ محتاج تعارف نہیں ہے انہوں نے ایک بچی کو اڈاپٹ کیا ہی ایجوکیشنلی اور یہ بات بھی میں یہاں کہہ دوں گا کہ یہ جو ہے ہمارا الفلاح پیپلز ٹرسٹ وہ ہماری کچھ اعانت کرتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں میں نے تھی. اور اب میں اس وقت یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ جو سکول ہے یہ شان رفت ہے میں نے کچھ نہیں کیا یہ انہوں نے مجھے
اوا اوا فوٹو تُلو أتھۍ سۭتۍ. میں اس ادارے کا اسلامیہ ہائی اسکول بیج بہرا اس وقت میں اس کا پرنسپل ہوں. یہاں تو درس و تدریس کے علاوہ مختلف مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے. یعنی وہ سماجی مسائل جو ہوتے ہیں یا کچھ مذہبی تہوار یا مذہبی شخصیات جو ہوتے ہیں ان کے نام پر کچھ یہاں سیمینار ہوتے ہیں. تو اسی حوالے سے اس وقت جو آج وہ تھا شہادت امام حسین کانفرنس. اس کانفرنس میں نے ائمہ کو بلایا تھا, ائمہ حضرات بیج بہرا کے اور دوسرے جو صاحب علم ہے ان کو بلایا تھا. وہ یہاں آئے اور خاص کر یہاں اس وقت موجود تھے اس جو مہمان زی وقار ان میں تھے ڈاکٹر غلام نبی خاکی صاحب اور یہاں سید قمر سجاد صاحب تھے اور دوسرے مشتاق صاحب تھے اور جنرل سیکرٹری تھے یہاں اس سکول کے اور میرے استاد محترم عبدالرحمان صاحب تھے اور دوسرے میرے استاد یہاں موجود تھے. تو انہوں نے اس پر روشنی ڈالی ہے اور آخر پر اس کے ساتھ ساتھ ہی یعنی ایک کتاب کی شاید یہ میری 12ویں کتاب ہے. میں تو مصنف نہیں ہوں بلکہ یہ کمپائل میں نے کی ہے. جو آج کی کتاب تھی یہ بیج بہرا کشمیر نام پر ایک کتاب ہے. تو میں بیج بہرا کا ہی باشندہ ہوں. اس میں مختصر بیج بہرا کی مختصر تاریخ اور کشمیر کی مختصر تاریخ پالیٹکس کو مائنس کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیج بہرا میں قدیم و جدید مساجد ہیں ان کی مختصر تاریخ اور اس کے علاوہ جو یہاں ہے زیارت گاہیں ان میں حضرت بابا نصر الدین غازی, بابا نصیر الدین غازی رحمۃ اللہ, ان کے خلفاء اور ان کے مریدین ہیں ان کا تذکرہ اس میں ہے, لالا عارفہ کا تذکرہ اس میں ہے اور اللہ داد ریشی کا تذکرہ اس میں ہے اور سید محمد شیخ محمد حسن کا تذکرہ ہے اور یہ ہے جو ہمارے فیروز شاہ مجذوب ان کا تذکرہ ہے اور ان کے جو دوسرے جو بابا نصیر الدین غازی علیہ رحمت ان کے جو خلفاء اور مریدان ہیں ان کا تذکرہ بھی یعنی دیا ہے. اور اس کتاب میں 2 چیپٹر جو سب سے بڑے ہو گئے وہ ہے بابا نصیر الدین غازی علیہ رحمت اور لالا عارفہ. یہ کتاب صرف عام لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو ریسرچ کے خواہش مند ہے جو ریسرچ کرتے ہیں ان کے لیے یعنی یہ طلباء کے لیے بھی بہترین کتاب ہوگی انشاءاللہ. یہ اس اساتذہ کے لیے بھی بہترین کتاب ہوگی اور جو تحقیقی میدان میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین کتاب ہے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے وہ ان کے لیے ایک موضوع بن گیا ہے, وہ اس پر تحقیق کریں اور اس مضمون کو آگے لے جائیں. اور میں خاص کر اس میں جہاں یہ ہوسٹ کیا ہے میرے تصدق صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے یہ ہوسٹ کیا یہاں. تو اس محفل کے جو مہمان زی وقار ہے انہوں نے 4 چاند لگا دیے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس محفل کو. اور جو میرے یہاں شرکا تھے انہوں نے بھی 4 چاند لگائے. لہذا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اور اس سے قبل دعا کرنے سے قبل میں آپ لوگوں کا جو بھی میڈیا سے یہ وقتاً فوقتاً اس میں تعاون کرتے ہیں بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں, میں ان کے لیے بھی اللہ سے دست بدعا ہوں. اے اللہ ان کو کامیابی نصیب کر, ان کو کامرانی نصیب کر, ان کو صحت و عافیت سے نواز. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اب تو یہ میرے تو بہت سے یعنی ذہن میں یعنی موضوعات ہیں مگر اس میں ایک پریشانی یہ ہوتی ہے جب میں لکھتا ہوں تو لکھنے والوں کی یہاں کمی نہیں. میں صرف ایک لکھنے والا نہیں ہوں بلکہ یہاں بہت سے یہ تو دارالعلوم ہے تو اس میں پہلے اس کو ودیا وہار کہا یا سنسکرت میں کہیں گے ودیا وہار تو عربی میں کہیں گے دارالعلوم یہ علم کا گھر ہے. یہاں لکھنے والے بہت ہیں مگر مسئلہ ہوتا ہے پھر چھپائی کا جو اس پر خرچہ آتا ہے. جو میں نے اپنا خرچہ نہیں لگایا اس میں. البتہ جب مجھے کوئی پروجیکٹ تیار ہوتا ہے تو میں لوگوں سے اپنے دوستوں سے اپنے احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اور اپنوں کے لیے صدقہ جاریہ رکھنے کے لیے معاونت کیجیے اور پھر ایز گفٹ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. اگر آپ جو 12 کتابیں میں نے مرتب کی ہے اگر آپ یہ چاہیں آپ یہ سوچیں کہ بازار میں ہوں گی, یہ بازار میں نہیں ہے کیونکہ میں ان کو وقت پر ہی فری آف کاسٹ تقسیم کرتا ہوں. لہذا اگر لوگ مجھے میرے ذہن میں مختلف موضوع ہے اگر لوگ مجھے فائنانشلی مدد کریں گے تو انشاءاللہ اور لکھوں گا انشاءاللہ. البتہ عمر کا بھی تقاضا ہے. اللہ اگر مجھے صحت و سلامتی عطا کرے تو انشاءاللہ ضرور لکھوں گا. پر یہ بھی کہ جو یہاں کے ہے ذی شعور ہے, سرمایہ دار ہے, آسودہ حال ہے, فارغ البال ہے, میری ان سے یہ گزارش ہے کہ آگے بڑھے. اس سکول کی جو شان رفتہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے تعاون سے دوبارہ بحال ہو جائے گی. اس کے لیے مدد کیجیے. شکریہ.